عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم بن احول بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نماز میں قنوت کے بارے میں پوچھا کہ قنوت رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ رکوع سے پہلے۔ میں نے عرض کی کہ فلاں صاحب نے آپ ہی کا نام لے کر مجھے بتایا کہ قنوت رکوع کے بعد ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے غلط کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد صرف 1 مہینے تک قنوت پڑھی۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کو جو قاریوں کے نام سے مشہور تھی اور جو 70 کی تعداد میں تھے، مشرکین کے بعض قبائل کے یہاں بھیجا تھا۔ مشرکین کے ان قبائل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کے بارے میں پہلے حفظ و امان کا یقین دلایا تھا، لیکن بعد میں یہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس جماعت پر غالب آ گئے اور غداری کی اور انہیں شہید کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر رکوع کے بعد 1 مہینے تک قنوت پڑھی تھی اور اس میں ان مشرکین کے لیے بد دعا کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4096۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے کہا کہ مجھے نافع نے خبر دی اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر پیش کیا تاکہ لڑنے والوں میں انہیں بھی بھرتی کر لیا جائے۔ اس وقت وہ 14 سال کے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے کو پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منظور فرما لیا۔ اس وقت وہ 15 سال کی عمر میں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4097۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم خندق کھود رہے تھے اور مٹی ہم اپنے کاندھوں پر اٹھا اٹھا کر ڈال رہے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، آخرت کی زندگی ہی بس آرام کی زندگی ہے، بس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4098۔ معاویہ بن عمرو نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق فزاری نے بیان کیا، ان سے حمید طویل نے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ مہاجرین اور انصار سردی میں صبح سویرے ہی خندق کھود رہے ہیں، ان کے پاس غلام نہیں تھے کہ ان کے بجائے وہ اس کام کو انجام دیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس مشقت اور بھوک کو دیکھا تو دعا کی، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے جواب میں کہا، ہم ہی ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کرنے کے لیے بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4099۔ عمر عقدی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ کے گرد مہاجرین و انصار خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے اور مٹی اپنی پیٹھ پر اٹھانے لگے۔ اس وقت وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، ہم نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، خیر تو صرف آخرت ہی کی خیر ہے، پس انصار اور مہاجرین کو تو برکت عطا فرما۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مٹھی جو آتا اور ان صحابہ کے لیے ایسے روغن میں جس کا مزہ بھی بگڑ چکا ہوتا ملا کر پکایا جاتا، یہی کھانا ان صحابہ کے سامنے رکھ دیا جاتا، صحابہ بھوکے ہوتے، یہ ان کے حلق میں چپکتا اور اس میں بدبو ہوتی، گویا اس وقت ان کی خوراک کا بھی یہ حال تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4100۔